کو جامع مسجد ارجلی تعلقہ بھیونڈی میں جو اہل سنت و جماعت اور نام نہاد اہل حدیث کے درمیان تعویذ لٹکانے سے متعلق مناظرہ ہوا، اس کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ چند روز پہلے ارجلی میں وہابیوں اور سنیوں کے درمیان اس بارے میں بحث ہوئی کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے یا شرک ہے۔ اس پر بات یہ ہوئی کہ سنی اپنی طرف سے کسی کو بلائیں اور وہابی اپنی طرف سے کسی کو بلائیں گے اور اس مسئلے پر دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اس پر سنی نوجوانوں نے کلیان کے جاوید مولوی صاحب کو دعوت دی۔ وقت مقررہ پر جاوید مولوی صاحب پہنچ گئے، مگر وہابیوں کا کوئی مولوی، کوئی نمائندہ نہیں آ پایا۔ ان لوگوں نے بہانہ کیا اور بات کو گول کر گئے، مگر جب سنیوں کی طرف سے ان کے مذاق اڑائے گئے تو اس پر 16 فروری کو ان لوگوں نے سنیوں سے کہا کہ ہم ہندوستان لیول پر جو ہمارا اہل حدیث فرقے کا سب سے بڑا مولوی ہے، ہم اس کو مناظرے کے لیے بلائیں گے اور تمہارے سنی مولویوں میں سے چاہے جسے لے آؤ اور ہم باقاعدہ مناظرہ کریں گے تمہاری جامع مسجد میں۔ اس پر سنی نوجوانوں نے اس فقیر سے رابطہ کیا اور یہ فقیر یعنی محمد عاقب قادری ثقافی شہر میں موجود نہیں تھا، اس وقت اب بھی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھیونڈی میں مفتی محبوب رضا صاحب موجود ہیں، آپ حضرات ان سے رابطہ کریں، ان کا جتنا بھی بڑا مولوی آئے، چاہے جہاں سے آئے، ہندوستان کا ہو یا نجد کا ہو، مفتی محبوب رضا صاحب اور ان کے ساتھی دیگر علماء اہل سنت انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہوا بھی یہی، طے پایا کہ 17 فروری کو صبح سے مناظرہ شروع ہوگا۔ 17 فروری کو صبح جلدی ہی وہابیوں کے نمائندے جامع مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ تقریباً 9:30 بجے کچھ آس پاس سنی علماء بھیونڈی سے پہنچے، اور اس کے بعد جب گفتگو شروع ہونے لگی تو سنی علماء نے کہا کہ ہم اصول و قواعد کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جب تک مناظرے کے اصول اور اس کی شرائط طے نہیں ہوتی ہم مناظرہ شروع نہیں کریں گے، کیونکہ مناظرہ شروع کریں گے تو اس کی کچھ تو شرطیں ہونی چاہیے، بغیر شرط کے مناظرہ کیسے ہوگا۔ لیکن وہابیوں کو آناکانی کرنی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم شرائط طے نہیں کریں گے، بغیر شرط کے یوں ہی مناظرہ کیا جائے۔ چونکہ وہابی اگر شرائط کے پابند ہو جاتے تو پھنس جاتے، وہ لوگ تو چاہتے تھے بغیر شرطوں کے مناظرہ ہو تاکہ بچنے کی صورتیں مسدود نہ ہوں، بچنے کے لیے چانس اور بھاگنے کے لیے جگہ باقی رہے۔ آخر کافی سنی علماء کی طرف سے اصرار ہوا کہ نہیں، پہلے شرائط مناظرہ طے ہو پھر مناظرہ ہو، مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہابی یہ مشہور کر دیں کہ شرائط مناظرہ طے کرنے کے بہانے سنی علماء نے مناظرے سے رائے فرار اختیار کی۔ اس بنا پر موقع کی نزاکت کی وجہ سے سنی علماء کو بغیر شرطوں کے مناظرہ شروع کرنا پڑا۔ الحمدللہ مناظرہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہابیوں کو عوام کے سامنے ذلیل کیا اور اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی۔ مناظرہ تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے پر محیط ہے، 2.5-3 گھنٹے تک چلا۔ اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ اس کا موقف جب سنی علماء نے پوچھا وہابی مولوی سے کہ تمہارا موقف تعویذ لٹکانے سے متعلق کیا ہے، مفتی محبوب رضا صاحب نے ایک 7 سالہ بچے کو کھڑا کیا اور کہا بتاؤ اگر میں اس لڑکے کو قرآنی آیات کی تعویذ لکھ کر دوں اور گلے میں لٹکاؤں اس کے تو مجھ پر کیا حکم آئے گا؟ تو وہابی مولوی نے کہا یہ شرک ہے اور آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اس پر سنی مناظر نے کہا اچھا یہ دیکھو تمہارا فلاں مولوی ہے جس نے کہا ہے کہ قرآنی آیات کی تعویذ لکھ کر لٹکانا جائز ہے، اس مولوی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو چونکہ وہ ان لوگوں کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی ان لوگوں میں پیٹنٹ مولوی تھا، اس لیے اس نے اس مولوی کو بچانے کے لیے کہا کہ اس نے اجتہاد کیا تھا کہ اور اجتہاد اس کا اس طرف گیا کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے، اور اجتہاد میں اگر غلطی ہو اور اس سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے اور اجتہاد میں اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایک ہی اجر ہوتا ہے، لہٰذا وہ غلطی کرنے کے باوجود بھی ثواب کا حقدار ہے۔ یہ وہابیوں کی کتنی بڑی جہالت ہے کہ جب یہ مسئلہ عقائد سے متعلق نہیں ہے
بلکہ اجتہادی ہے، تو اب سنیوں کو کافر اور مشرک قرار دینا کہاں سے درست ہوگا؟ اس لیے کہ اجتہادی مسائل میں تو کسی کو کافر و مشرک قرار نہیں دیا جاتا، اور اگر اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے تو چاہے سنی مولوی ہو، وہابی مولوی ہو، مجتہد ہو، مقلد ہو، جو بھی غلطی کرے گا وہ یا تو گمراہ ہوگا یا کافر ہوگا، اور پھر یہاں پہ اجتہادی خطا وغیرہ والی بات ہی قابل قبول نہیں ہے۔ وہابیوں کی اس بات ہی میں تضاد تھا۔ بہرحال مفتی محبوب رضا صاحب نے کہا اچھا تمہارے مولوی نے اجتہادی خطا کی ہے اور وہ ثواب کا حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد مفتی صاحب نے کہا کہ تم نے ابھی کہا ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اگر میں تعویذ دوں گا اس بچے کے گلے میں لٹکانے کے لیے مشرک ہو جاؤں گا۔ اب آؤ، ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل موجود ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہ وہ ان کلمات کو، جن کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کو، ان کلمات کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ الی آخرہ، کچھ کلمات ہے، کچھ دعا ہے، وہ اپنے گھر میں جو بالغ بچے ہوتے ان کو یاد کرا دیتے، سکھا دیتے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تو ان کو ایک چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھتے اور پھر نابالغ بچوں کے گلے میں وہ باندھ دیتے، لٹکا دیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان کلمات کو لکھ کر گلے میں لٹکاتے۔ یہی تعویذ ہے جسے ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ جب صحابی کا یہ عمل ہم سنی مناظر نے اس کے سامنے پیش کیا حوالے کے ساتھ، اور اتنا مضبوط حوالہ ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی اپنی کتاب مختصر زاد المعاد جو مترجم ہے اردو میں صفحہ 366 پر اس حدیث کو لکھا ہے۔ تو اتنا مضبوط حوالہ جب ہمارے سنی مناظر نے پیش کیا تو وہ اسے ضعیف تو نہیں کہہ سکا، البتہ وہ یہ کہنے لگا کہ یہ ایک صحابی کا عمل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارے اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے صحابہ جو ہیں جن سے یہ منقول ہے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، حالانکہ جن حدیثوں میں یہ آیا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے وہاں مراد ان تعویذات سے ہے جن تعویذات میں بتوں کے نام ہوا کرتے تھے اور جو شرکی اور کفری الفاظ پر مشتمل تعویذات ہوتی تھی، مگر ان احادیث کو یہ قرآنی آیات سے لکھی گئی تعویذات پر بھی چسپاں کر رہا تھا۔ بہرحال وہ یہاں وہاں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہمارے سنی مناظر نے دہاڑ کے کہا کہ پہلے حضرت عبداللہ بن عمرو کے عمل کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، شرک کیا یا توحید والا عمل کیا، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا پہلے یہ بتاؤ، ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ آخر مجبوراً اس کو بولنا پڑا، اس نے بولا کہ صحابی نے بھی غلطی کی ہے معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا صحابی نے غلطی کی ہے تو پھر ہمارے سنی مناظر نے للکار کر کہا کہ دیکھو اپنے وہابی مولوی کی بات آئی تو کہا وہ اجتہادی خطا ہے اور غلطی ہوئی تب بھی اس کو ثواب ملا، اور صحابی کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ صحابی سے غلطی ہوئی، نہ یہاں پر اجتہادی خطا کا لفظ کہہ رہا ہے نہ ثواب کا لفظ کہہ رہا ہے، یعنی ان کے نزدیک صحابہ سے بڑھ کے ہو گئے ان کے علماء۔ بہرحال جب اس نے صحابی سے غلطی ہوئی کہا تو ہمارے سنی علماء نے عوام سے کہا دیکھو حضرت عبداللہ بن عمرو کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تعویذ لٹکانا توحید ہے، شرک نہیں ہے، توحید کے منافی نہیں ہے بلکہ توحید کے مطابق ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت صحابہ کے عقیدے پر ہیں، اور یہ پتہ نہیں کن لوگوں کے عقیدے پر ہے کہ قرآنی آیات سے لکھی گئی تعویذ کو بھی شرک کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ان کو کچھ بات بن نہیں رہی تھی، اتنے میں ہمارے سنی علماء میں سے ایک جوش میں آ گئے اور انہوں نے اپنے جیب سے زہر نکالا اور مباہلے کی دعوت دی کہ جب دلائل سے تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور صحابہ کی شان میں اس طریقے سے گستاخانہ الفاظ کہتے ہو تو چلو تم بھی زہر کھاؤ، ہم بھی زہر کھائیں گے، اور جو حق پہ ہوگا زہر اس پر اثر نہیں کرے گا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ زہر اس پر اثر کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب زہر ان لوگوں نے دیکھا تو اور زیادہ وہ لوگ حواس باختہ ہو گئے اور زیادہ دیر تک وہ رک نہ پائے اور کھڑے ہو کر مسجد سے وہ لوگ چل دیے، یعنی مناظرہ گاہ سے انہوں نے فرار اختیار کیا، راہ فرار اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو فتح مبین عطا کی۔ الحمدللہ عوام کے سامنے یہ لوگ ذلیل ہوئے اور حقیقت میں قیامت میں بھی یہ لوگ ذلیل ہوں گے،
اور اہل سنت و جماعت کا بول بالا یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی میدان محشر میں بھی ہمارا ہی بول بالا ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک لفظ بول دیجئے کہ صحابی کا یہ عمل کیسا ہے؟ صحابی ایک گھنٹے تک آپ بولیے، مجھے بھی کچھ دیر کے لیے بولنے دیجیے۔ چند لفظ میں جو آپ سے گھمائیں گے، آپ پہ پھر آؤں گا راستے پر۔ میں بول رہا ہوں جو ہی آپ نے شرائط میں خارج کیا ہے، جو ہی آپ باہر جائیں گے میں روکوں گا، 10 منٹ اس لیے کہ میں آپ کا مطلب مقابل ہوں تو مجھے حق ہے۔ آپ ایک لفظ بولیے کہ صحابی کا قول حجت ہے کہ نہیں ہے، صحابی نے عمل کیا انہیں کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ بولے ایک لفظ میں، چونکہ میں اس وقت مجھے مطالبہ کا حق ہے اور شرائط کی بات نہیں، آپ نے پہلے خارج کر دیا کو۔ آپ بات گھمائے نہیں، موضوع پر بات کریں، آپ جلدی گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ موضوع بات کریں۔ ایک منٹ، یہ سوال کیا ہے نا، اس کا جواب چاہیے، بحث نہیں ہوگی آگے۔ ہاں بس 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 بحث نہیں ہوگی، اس کا جواب چاہیے۔ آج آپ اسے نہیں جو شرائط رکھی ہے نا اسی کے اوپر سمپل پورا داستان نہیں۔ میں کیا بولتا ہوں، کوئی بھی چیز کا ہایا نامی ذریعہ ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو، ہاں ہایا نامی ہو سکتا ہے۔ ہاں نا کون سا ہوئے گا؟ میں وہی بول رہا ہوں، وہ آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ اگر وہ سوال کریں گے تو میں بھی بتا دوں۔ دیکھیے الحمدللہ بھائی صاحب سنیے ایک بات، سنیے آپ کی بات سنیے، ان کو کرنے دو نا، آپ چھوڑ دو۔ تو بول رہا ہوں نا، میں بول رہا ہوں آپس میں بول ہاں نامے بھی بات ہوتی ہے، اگر میں دلیل مانگوں تو یہ دلیل دیں گے نا، میں دلیل نہیں مانگ رہا ہوں ان سے، دلیل طلب کرنا میرا کام ہے۔ میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ دو لفظوں میں اس کا جواب دیں کہ آپ نے کہا کہ میں اگر نہیں، دو لفظ بولنے آپ نے مجھے مشرک قرار دیا ہے، بچے کو تعویذ دینے کو، اس لیے میرے دل میں آگ لگی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے بچے کو تعویذ دیا تو میں مشرک ہو گیا، صحابی رسول نے تعویذ دیا ہے۔ ہاں تو وہی جواب دیں، اگر آپ، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ گھمائیں گے تو میں روکوں گا، گھمائے نہیں فوراً جواب دیں۔ دلیل چاہیے، دلیل۔ کیونکہ شرائط نہیں ہے، میرا شرط معاملہ ہے، ہمیں بولنے کا حق ہے، حدیث چاہیے ہمیں۔ ہم مشرک ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے جو بڑے لوگ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ مجھے 10 منٹ انہیں خاموش رہنے کا موقع دیں۔ مناظرہ میں سے اور شرائط ہے نہیں آپ کے پاس، شرائط ہے آپ کے پاس؟ اگر میرا شرط بات ہوتی تو یہ بات ہوتی، میں شرط اس لیے رکھ رہا تھا، کوئی نہیں بولتا، ان کو موقع دیتا 10 منٹ، لیکن ارے اب آئے شرط پر، چلیے چلیے آپ دو لفظ کا جواب دے دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا، مجھے دلیل کی حاجت نہیں ہے آپ سے، مجھے دلیل معلوم ہے، آپ دو لفظ بول دیں۔ ہاں وہ شرائط میں سے آپ کل یہ جواب دے دیں کہ صحابی کا یہ عمل کیسا یہ ہوا۔ واضح کرنا ہے، آپ ذرا خاموش رہیں، بیچ میں قطعی نہ بولیں۔ ارے آپ لفظ بولیں گے میں بولوں گا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرائط میں نہیں ہے، چونکہ یہ مولانا صاحب شرائط جب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں نہیں بولیں گے آپ تو میں بولوں گا، غلط نہیں بولیے آپ۔ آدمی تو واضح کیسے ہوگی بات؟ نہیں آپ جب آپ بولتے رہیں گے، چونکہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ کہاں کہاں نبی اکرم کہاں جا رہے ہیں اللہ نے ایک آپ کی غلط بات ہم کیسے تسلیم کریں گے؟ ہم ٹوکیں گے نہیں بیچ میں آپ کو؟ میں آپ ٹوکیں بے شک آپ ہاں بھائی ٹوکوں گا، میں جو ہی کریں آپ ٹوکوں گا، بولیے آپ بولیے آپ آپ اس حد سے جواب دیں کہ صحابی نے جو بچے کے گلے میں تعویذ ڈالنے کا حکم دیا ڈالا، صحابی کا یہ عمل کیسا؟ میں کروں تو مشرک، میں کہہ رہا ہوں صحابہ نے ایک کیا؟ گھنٹے تک آپ بولیں، ایک لفظ میں نہیں بولوں گا، جتنی بھی غلطیاں آپ چاہیں کر لیں، میں سب موقع اب جب بولیں گے آپ نے تو میں کیا غلطی نہیں کروں گا یار، جب آپ بولیں گے تو میں غلطی کیا نہیں کروں گا؟ آپ نے شرائط کے بعد مجھے 1 گھنٹہ نہیں، مجھے صرف 15 منٹ، 1 گھنٹے کا جواب صرف آپ 20 منٹ بولے، لیکن جو ہی آپ غلط کریں گے شرط آپ موضوع سے باہر جائیں گے میں رکوں گا آپ کو، موضوع پر رہیے آپ، کیونکہ اب شرط آپ نے خارج کیا ہے، موضوع پر رہے آپ لوگ مت بولیے، آپ لوگ خاموش ہیں، موضوع ہماری بات نہیں مانی گئی، شرائط میں ہماری بات نہیں مانی گئی، اب اس کے بعد کیوں مانا؟ جواب دیں نا، جواب دیجیے آپ جواب دیں، تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ آپ بولیے، سنیے آپ لوگوں سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ حدیث جو ابھی پیش کی گئی ہے ترمذی شریف کی، الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سر آنکھوں پر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ الی آخرہ، کہ یہ دعا پڑھیں اور اس کا یہ فائدہ ہے، سارے مسلمانوں کے لیے حکم۔ اس کے بعد صحابی کا ایک عمل ذکر کیا گیا ہے کہ صحابی نے ایسا اور ایسا کیا،
جس میں یہ ہے کہ بالغ بچوں پر انہوں نے دعا کی اور چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے تعویذ لٹکائی. یہ عمل صحابی کا موجود ہے اس روایت کے اندر اور یہ ان سے ثابت ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم اسے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے، یعنی ہم دعا کریں گے اپنے لیے اور بڑوں کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے. ایک اور صحابی ہیں، جیسے یہ صحابی کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک اور صحابی کا میں نام پیش کر رہا ہوں، ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا پہلے آپ اس صحابی کا جواب دیں پھر آگے بڑھیں. آپ اسی میں اس کا نہیں، جواب ہے. پہلے آپ اس کا جواب دیں. حدیث آپ اگلی روایت پیش کریں، ورنہ میں پیش کروں گا، چونکہ دلیل ان کو دینا ہے تعویذ جائز کہ نہیں. میں درجنوں دلیل دے سکتا ہوں حدیث پر کر کے. آپ اس حدیث کا جواب دیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پر کیا حکم ہوگا، اس کا جواب دیں. آپ بچوں کے گلے میں ڈالا گیا، وہ غلط عمل ہے. اچھا ہو گیا. صحابی نے غلط کیا، صحابی نے غلط کیا، صحابی نے غلط کیا. یہ کیا ہے؟ صحابی نے غلط کیا. پہلے آپ توبہ کریں کہ صحابی نے غلط کیا، توبہ کریں پھر آگے بات کریں. صحابی نے غلط کیا، انہوں نے کہا پہلے توبہ کریں پھر آگے بات کریں. ہاں کہا انہوں نے غلطی ہے. ارے غلط کہا انہوں نے کہا کہ غلطی ہے، آپ توبہ کریں. بات آگے بڑھے گی. صحابی نے غلط کیا، صحابی نے غلط کیا، یہ آپ ثابت کیجئے. صحابہ کرام کے قبر کو توڑا جا. کچھ بھی بولو گے تو اس کا جواب نہیں دینا، وہی شرائط میں. وہ کام جب آپ کو کرنا چاہیے یہ کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں سن رہے ہو. آپ کو ایسے کرنے میں نے جو کہا شرائط میں آ جاتی حجت ہے کہ نہیں، نہیں کرتے. حدیث کا جواب میں مار رہا ہوں. صحابی نے کیا کیا، ایک کبھی جواب دے. آپ میں کچھ نہیں سن رہا. بیٹھے ادھر تک آپ بولیے، مجھے بھی کچھ دیر کے لیے بولنے دیجیے. چل لفظ میں جاتے گھمائیں گے آپ سے، پھر آؤں گا راستے پر. میں بول رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت شراب سے خارج کیا ہے. آپ باہر جائیں گے میں روکوں گا. 10 منٹ کے لیے میں آپ کا مطلب بتا دوں، مجھے حق ہے. آپ ایک لفظ بولے کہ صحابی کا قول حجت ہے کہ نہیں ہے، صحابی نے عمل کیا انہیں کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ بولے ایک لفظ میں. چونکہ اس وقت مجھے مطالبہ کا حق ہے اور شرائط کی بات نہیں، آپ نے پہلے خارج کر دیا ہوں. آپ بات گھمائیں نہیں، موضوع پر بات کریں. آپ جلدی گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. موضوع پر بات کریں. یہ سوال کیا ہے نا، اس کا جواب چاہیے، بحث نہیں ہوگی. کیا بتاؤ کوئی بھی چیز کا ہایا نانے ذریعہ ہوتا ہے. ہایا نانے ہو سکتا ہے. ان کو کرنے دو نا، تو بول رہا ہوں نا، بات کرنے دو. میں بول رہا ہوں آپس میں بولنے نامے بھی بات ہوتی ہے. اگر میں دلیل مانگوں تو یہ دلیل دیں گے نا. میں دلیل نہیں مانگ رہا ہوں ان سے، دلیل تو میرا کام ہے. آپ دو لفظوں میں اس کا جواب دیں کہ آپ نے کہا کہ میں اگر نہیں، آپ نے مجھے مشرک قرار دیا ہے، بچے کو ثابت نہیں، اس لیے مجھے آگ لگی ہے. آپ نے کہا کہ میرے بچے کو ثابت ہے تو میں مشرک ہو گیا. ثابت رسول نے ثابت کیا ہے. آپ وہی جاتے ہیں. اگر آپ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ گھمائیں گے تو میں روکوں گا آپ کو. گھمائیں نہیں، فوراً جاتے ہیں. مجھے شرائط نہیں ہے، میرا ہم مشرک ہو گئے. خاموش رہنے کا موقع دیں. اس میں ایک شرائط مناظرہ میں سے شرائط ہے نہیں آپ کے پاس. شرائط ہے آپ کے پاس. بات ہوتی تو یہ بات ہوتی. میں شرط اس لیے رکھ رہا تھا، کوئی نہیں بولتا. ان کو موقع دیتا 10 منٹ. آپ رکھ رہے تھے. ارے اب آئے سب پر آپ دو لفظ کا جواب دے دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا. مجھے دلیل کی حاجت نہیں ہے آپ سے، مجھے دلیل معلوم ہے. آپ دو لفظ بول دیں
ہاں وہ شرائط میں سے آپ خالی یہ جواب دے دیں کہ صحابی کا یہ عمل کیسا ہوا. واضح کروں کہ آپ ذرا خاموش رہیں، بیچ میں قطعی نہ بولیں. ارے آپ غلط بولیں گے، میں بولوں گا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرائط نہیں ہے کیونکہ یہ موضوع شرائط جب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں نہیں بولیں گے آپ تو میں بولوں گا. غلط نہیں بولیے ان کو کیسے ہوگی بات؟ نہیں. آپ جب آپ بولتے رہیں گے کیونکہ ہمارے سوال میں جواب نہیں دے رہے آپ کہاں نبی اکرم کہاں جا رہے ہیں آپ کی غلط بات ہم کیسے تسلیم کریں گے؟ ہم ٹوکیں گے نہیں بیچ میں آپ کو. آپ ٹوکیں بے شک آپ ہاں تو بھائی ٹوکوں گا میں جو ہی کروں گا ٹوکوں گا. بولیے آپ وہ حدیث کا ہی جواب لیجیے. وہ آپ حدیث کا جواب لیجیے. جواب دیں کہ صحابی نے جو بچے کے گلے میں تعویذ ڈالنے کا حکم دیا ڈالا، صحابی کا یہ عمل کیسا؟ میں کروں تو مشرک صحابہ نے کیا. تک آپ بولیں، ایک لفظ میں نہیں بولوں گا، جتنی بھی غلطیاں آپ چاہیں کر لیں، میں سب نوٹ اب جب بولیں گے آپ بھی تو میں کیا غلطی نکالوں گا؟ تو آپ بولیں گے تو میں غلطی کیا نکالوں گا؟ آپ اور نے شرائط بات مجھے 1 گھنٹہ نہیں، مجھے صرف 15 منٹ، 1 گھنٹے کا جواب صرف آپ 20 منٹ بولے لیکن جو ہی آپ غلط کریں گے شرط آپ موضوع سے باہر جائیں گے میں رکوں گا آپ کو. موضوع پر رہیے آپ کیونکہ شرط آپ نے خارج کیا ہے. موضوع پر رہے آپ لوگ مت بولیے. آپ غلط بولیں گے آپ کا موضوع ہماری بات نہیں مانی گئی، شرائط میں ہماری بات نہیں مانی گئی. اب جواب تو سنو مولانا. جواب دینا میں کروں. جواب دیجیے آپ جواب دیں. آپ بولیے سنیے آپ لوگوں سے کیا جواب دے. یہ حدیث جو ابھی پیش کی گئی ہے ترمذی شریف کی، الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلامتوں پر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ الی آخرہ، کہ یہ دعا پڑھیں اور اس کا یہ فائدہ ہے، سارے مسلمانوں کے لیے حکم ہے. اس کے بعد صحابی کا ایک عمل ذکر کیا گیا ہے کہ صحابی نے ایسا اور ایسا کیا، جس میں یہ ہے کہ بالغ بچوں پر انہوں نے دعا کی اور چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے تعویذ لٹکائی. یہ عمل صحابی کا موجود ہے اس روایت کے اندر اور یہ ان سے ثابت ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم اسے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے، یعنی ہم دعا کریں گے اپنے لیے اور بڑوں کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے. ایک اور صحابی ہیں، جیسے یہ صحابی کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک اور صحابی کا میں نام پیش کر رہا ہوں، ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا